ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا۔ باہر سے آئے ہوئے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد جمال احمد صاحب کو آواز دوں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہم سامعین کے قلب کو منور مجلہ فرمائیں۔ آئیے ان کا استقبال نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، حسینیہ مسجد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بعد توحید کے متوالو، اولیاء امت کے جانثارو، غوث اعظم کے چاہنے والو، اعلیٰ حضرت کے عقیدت مندو، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کش پناہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و صفینا و مولانا و محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے جو یہ عالم پسند آیا۔ ہم اور آپ سب سے پہلے وحدانیت اللہ کی ذات کے تعلق سے کچھ سنیں اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے حضرت عبداللہ تک پہنچا۔ اب یہاں سے ہم اور آپ کو سماعت کرنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوتی ہے، کس تاریخ میں ہوتی ہے، کس مہینے میں ہوتی ہے، کس دن ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول دن دوشنبہ 20 اپریل 571 عیسوی میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے سرزمین پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ تاریخ یاد رکھیے گا، 12 ربیع الاول 571 عیسوی اور 20 اپریل دن دوشنبہ یعنی سوموار کا دن، جسے ہم اور آپ پیر کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت میں گامزن تھا۔ حضرت وہاب بن عبد مناف اپنی صاحبزادی کی شادی میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتے ہیں اور جمعہ کی شب میں میرے آقا کا نور منتقل ہو کر کے حضرت آمنہ کے رحم میں پہنچتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عبادت گزار، بہت ہی نیک اور بہت ہی متقی اور پرہیزگار تھی۔
راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے منہ سے بیان کرتی ہیں کہ جب ساری کائنات کے آقا کا نور میرے رحم میں آیا، میرے شکم میں آیا، تو مجھے کسی چیز کی تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ جس طرح عام عورتوں کو تکلیف ہوتی تھی، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کو میں کرنا چاہتی تھی وہ کام خود بخود ہو جایا کرتا تھا۔ سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ جس کام کے لیے میں سوچتی کہ یہ کام ہو جائے تو وہ کام کے لیے میں اپنے قدم کو بڑھاتی تھی تو وہ کام ہو جایا کرتا تھا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت جب دنیا میں ہوئی اور جب دنیا میں تشریف لائے تو سب سے پہلے اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا اور کہا یا رب ہب لی امتی، اور ختنہ کیے ہوئے، ناف بریدہ یعنی ناف بھی نہیں تھا۔ اور سارے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، دنیا میں تشریف لائے تو ہنستے ہوئے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہنستے ہوئے تشریف لائے۔ میں نے سوال کیا، پاک پروردگار عالم جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں سب کے سب روتے ہوئے دنیا میں تشریف لاتے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یہ ہنستے ہوئے آخر کیوں؟ تو رب نے جواب دیا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو شیطان اپنا پنجہ مارتا ہے تو بچے اس پنجے کی تکلیف سے چیختے ہیں اور چلاتے ہیں، لیکن جب میرا محبوب دنیا میں گیا تھا تو میں نے جنت کے دروازوں کو کھلوا دیا تھا، آسمان کو سجا دیا تھا اور جہنم کو بند کروا دیا تھا اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑوا دیا تھا، تاکہ میرے نبی کی ولادت میں، میرے نبی کی پیدائش میں، میرے محبوب کے تشریف آوری میں کسی قسم کی دخل اندازی نہ کر سکے، تاکہ دنیا والے جان لے کہ یہ محبوب ہے رب کا، جسے کسی قسم کی جو ہے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ اس اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہنستے ہوئے۔ یہ بھی ایک نقطہ ہے۔ دوسری بات کہ ہم اور آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، قربان جاؤ مسلمان۔ جو نبی پیدا ہوتے ہوئے اپنے گنہگار امت کو یاد کر رہا ہے، پاک پروردگار عالم میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ جب امت کی زندگی اور ان کے کارناموں پہ نظر ڈالا جاتا ہے تو ہم ایسے بھی ہیں جو نبی کو گالی بھی دیتے ہیں، ہم ایسے جو ہیں نبی کو اپنی طرح بشر بھی کہتے ہیں، ہم ایسے بھی ہیں جو نبی کے علم غیب پر حملہ کرتے ہیں، ہم ایسے بھی ہیں جو نبی کو ہر طریقے سے نہ جو ہے ذلیل و خوار کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہو رہے ہیں اپنے رب سے کہتے ہیں مولا میری امت کو حوالے کر دے۔ امت کا عالم یہ ہے کہ جس نبی کے نواسے کے نام کی مجلس مسجد حسینیہ میں رکھی گئی ہے، اس علاقے کے مسلمان اپنے بستر پر آرام کر رہے ہیں، کوئی ٹی ویوں میں مشغول ہے، کوئی موبائلوں میں مشغول ہے، کوئی دکان پہ چائے پینے میں مشغول ہے اور دعویٰ کرتے ہیں میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پیدا ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا رب حبل امتی، میری گنہگار امت کو میرے حوالے کر دے۔ اور نبی کی امتی ایسی ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں حدیث پاک، اور امتی آج نبی کے نواسے کے مجلس میں آنے سے دور بھاگتا ہے۔ اگر کوئی کہہ دے کہ چلو مسجد میں امام حسین کے نام سے مجلس رکھی گئی ہے، ذکر امام حسین ہو رہا ہے، تو مسلمان کیا کہتا ہے؟ میرے بھائی معاف کرنا ناپاک۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ناپاکی کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے بندو، جب زمین پر میرے محبوب سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے لیکن زمین کو یہ مقام حاصل نہیں تھا
لیکن جب میرا محبوب پیدا ہوا اور اپنے سر کو زمین پر رکھا تو رب نے اعلان کیا، اے فرشتو اعلان کر دو کہ میرے نبی کا امتی جہاں چاہے سجدہ کر لے پورے روئے زمین کو پاک کر دی گئی۔ کس کے صدقے میں یہ مرتبہ زمین کو ملا؟ نبی کے صدقے میں۔ لیکن ہم اور آپ اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی نے ہمیں یاد کیا، آج ہم اور آپ انہی کے نواسے کے مجلس میں آنے سے دور بھاگتے ہیں، انہی کے نواسے کی مجلس میں آنے سے ہم دور جاتے ہیں۔ ارے کون نواسے تھے جس نے اپنی پیاس کو برداشت کیا، ہماری پیاس کی، جس نے اپنے بازو کو کٹوا دیا اسلام کے بازو کے لیے، کہ اسلام جو میرے نانا کا دین ہے محفوظ ہے، جو قرآن میرے نانا پہ نازل ہوا وہ قرآن محفوظ ہے۔ اور ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو ہم دین کے علوم سے دور رکھ دیے۔ حالات یہ ہوتے ہیں جب ہمارا بچہ جوان ہوتا ہے اور جوان ہونے کے بعد میں اس کے سامنے بوڑھا باپ ہے، اگر وہ کہتے ہیں میرے بچے ذرا میرے ماں باپ کے نام سے تو فاتحہ کر دے، میں چلنے سے قاصر ہوں، میری زبان لڑکھڑاتی ہے بولنے میں دعا نہیں کر سکتا ہوں، تو بچہ پلٹ کر جواب دیتا ہے میرے باپ تو نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دلایا تھا، اگر قرآن کی تعلیم دلایا ہوتا تو میں تیرے باپ کے لیے بھی دعا کرتا اور تیرے لیے بھی دعا کرتا، لیکن تو نے مجھے قرآن کی تعلیم نہیں دلایا۔ آج ہم اور آپ اپنے ذرا ضمیر کو دیکھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کس موڑ پر آ گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں اور سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی حضرت صوبیہ ہیں۔ اس کے بعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی حضرت آمنہ ہیں۔ اس کے بعد میرے آقا کو دودھ پلانے والی حضرت دائی حلیمہ سعدیہ وہ دودھ پلاتی ہیں۔ اس طریقے سے پرورش پاتے ہیں۔ جب 6 ماہ کے حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو جاتے ہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں اپنے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ کر کے ان کے ننیحال کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور جب واپس پلٹ کر آتے ہیں تو مقام ابوا میں حضرت آمنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنی ماں کے قبر کو کھودتے ہیں۔ ذرا میں تم سے پوچھتا ہوں، آج تمہاری ماں اگر تمہارے سامنے انتقال کر جائے تو آپ چیخو پکار کرتے ہو، آہو بکا کرتے ہو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 6 ماہ کے ہیں، ابھی عمر زیادہ نہیں ہے، اپنے ماں کے قبر کو اپنے ہاتھوں سے تیار کرتے ہیں، اور تیار کرنے کے بعد میں جب تیار ہو گیا نماز جنازہ ہوتی ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ماں کو قبر میں اتارتے ہیں۔ آج کچھ لوگ جب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ایمان والی نہیں تھی بلکہ مشرکہ اور کافرہ تھی معاذ اللہ، تو ہم جیسے کم علم جو چیخو پکار کر کہتے ہیں اے نادان ذرا میں تجھے دلیل دینا چاہتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تو جانتا ہوگا، جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے دیا جگہ اور مچھلی کے پیٹ میں رہنے لگے تو اللہ نے فرمایا اے مچھلیوں دریا کی سن لو، کوئی مچھلی اس مچھلی سے آگے نہیں جائے گی، کوئی مچھلی اس مچھلی کے اوپر سے نہیں گزرے گی، کوئی مچھلی اس مچھلی کو دھکے یعنی ٹس سے ٹکرائے گی نہیں۔ پوچھا گیا ہے پاک پروردگار عالم آخر کیوں اس مچھلی کو یہ مرتبہ ملا، یہ مقام ملا، یہ عزت و وقار ملا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں جلوہ گر ہیں، اس لیے یہ مقام ملا ہے، اور اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ یہ مچھلی جنتی ہے۔ میں تم سے پوچھتا ہوں اے سوال اے میرے نبی کی ماں کو مشرکہ اور کافرہ کہنے والوں، میں تم سے پوچھتا ہوں جب 40 دن تک حضرت نوح علیہ السلام ایک مچھلی کے پیٹ میں رہے تو مچھلی کو عزت و وقار ملا، اسے جنت کا خطاب دیا جا رہا ہے، جنت کا پروانہ دیا جا رہا ہے، اور جس ماں کے پیٹ میں میرا نبی 9 مہینے تک تھا وہ ماں کیسے کافرہ مشرکہ ہو سکتی ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے؟ یہ ہم اور آپ سوال کرتے ہیں ہم میں سے کچھ ایسے جو نبی کے ماں پر انگلی اٹھاتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص، ایک جانور ہوتا ہے جو دریا میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں، سمندروں میں یا جھیلوں میں دیکھتے ہیں گھومتے ہوئے، جسے گو کہتے ہیں،
اس جانور کو لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے نبی ہیں اور سب کے نبی ہیں، لیکن یہ بتائیے جانور کے بے نبی ہیں کہ نہیں ہے؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں بتا دوں کہ میں اس جانور کا نبی ہوں یا جانور خود بول دے کہ یہ میرے نبی ہیں؟ اس شخص نے کہا یا رسول اللہ اس جانور تو بول نہیں سکتا ہے، اس کے منہ میں قوت گواہی نہیں ہے، یہ بولنے سے قاصر ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، جانور فوراً کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں، اور آپ جو ہے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہے، آپ آخری نبی ہیں، آپ ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں۔ فوراً اس شخص نے کہا یا رسول اللہ یہ جانور تو بول اٹھا اور اس نے جو ہے گواہی بھی دے رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ میرے آقا صرف انسانوں کے نبی نہیں ہے، میرے آقا صرف جو ہے حیوانوں کے نبی نہیں ہے، میرے آقا صرف جمادات کے نبی نہیں ہے، پوری کائنات ذرے ذرے کے نبی ہے اور سب کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو جانور کی بات تھی، لیکن آؤ ابو جہل کی طرف چلتے ہیں۔ جب ابو جہل نے اپنے ہاتھوں میں کنکریوں کو لیا اور لینے کے بعد میں کہا اے محمد عربی اگر آپ بتا دیں کہ میرے مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابو جہل کیا تم مجھ سے پوچھتا ہے یا تیرے مٹھی میں بند جو چیز ہے وہی گواہی دے دے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے، یہ تو پتھر یہ بول نہیں سکتا ہے، یہ پتھر ہے، اس کے اندر قوت گواہی نہیں ہے، اس کے اندر زبان نہیں ہے، یہ کلام نہیں کر سکتا ہے، یہ کنکریاں ان تو بولنے سے قاصر ہیں، وہ تو جانتا نہیں ہے یہ مالک و مختار ہیں، یہ نبی کون و زمان، یہ نبی آخر زمان ہے، یہ وہی نبی ہے جس نے سورج کو نکالا تھا حضرت علی کے لیے، یہ وہی نبی ہے جس نے چاند کو جو ٹکڑے کیا تھا زمین پہ رہ کر کے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے ابو جہل کی مٹھی میں بند چیز تو ہی گواہی دے دے کہ میں کون ہوں۔ فوراً ابو جہل کی مٹھی سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے قائد جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پتھر ہوں، کنکر ہوں، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں، اللہ کے آپ پیغمبر ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر کے بھیجا، یہ میں گواہی دیتی ہوں۔ اس کنکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل نے مٹی کھولا اور کنکری کو زمین پہ پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد میں کہا محمد عربی نے جادو کر دیا، جادو کے بنیاد پر کنکری بولنے لگا۔ دنیا میں راز سائنس کا دورہ ہے، لیکن کسی بھی سائنس سے پوچھ لو کہ کسی درخت کو بلواتے ہوئے نظر آیا ہے، کسی کنکر سے اس نے کلام کیا ہے، تو تمام کے تمام سائنس جو ہے گھٹنے ٹیک دیں گے جب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کی نظر اس حدیث پر پڑتی ہے۔ اور لوگوں نے سوال کیا جب طرح طرح کے کلام کرنے لگے، نبی کو اردو نہیں آتی، نبی کو عربی نہیں آ رہی ہے، نبی فصیح و بلیغ نہیں ہے، تو میرے اس کے تاجدار بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاجے بریلوی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے مقام کو کوئی سمجھا ہی نہیں ہے، آپ کا مقام تو یہ ہے کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی بولے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یا رسول اللہ آپ کا تو یہ مرتبہ ہے، یہ کہتے ہیں آپ کو عربی نہیں ہے، آپ جو عربی داں نہیں ہیں، آپ فصیح و بلیغ نہیں ہیں، آپ کا تو ایک کلام ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک کلمہ بولتے ہیں تو کتابیں تیار ہو جاتی ہیں، ایک جملہ بولتے ہیں تو پوری کی پوری تفسیر تیار ہو جاتی ہے۔ لوگ نبی کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ نبی کو جو ہے کلام کرنا نہیں آتا تھا۔ میں کہتا ہوں تم اپنی جملوں کو جو ہے ذرا سمیٹو اور رب کی بارگاہ میں توبہ کرو، ورنہ تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا، نہ تو دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتاب بخاری جلد دوم میں یہ باب باندھا گیا ہے، کتاب الوحی، وحی کا باب سب سے پہلے ذکر کیا گیا ہے بخاری جلد اول۔
اس کے اندر سب سے پہلے جو بیان کیا گیا ہے وحی کے بارے میں بتایا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتا ہے تو میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے نبی سے محبت کرنے والوں، جب میرے آقا پر وحی نازل ہوتی تھی تو ٹھنڈیوں کے موسم میں نبی کے چہرے سے پسینے ظاہر ہو جاتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرح بسر کہنے والوں میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ میرے آقا جس گلی سے گزرتے تھے صحابہ بتاتی ہیں میں نے کسی سے نبی کا پتہ نہیں پوچھا، خوشبو سونگھ کر کے پہنچ جاتا تھا کہ نبی اسی راستے سے گئے ہیں، بدن سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور حضرت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو صداقت کا یعنی صدق معنی سچائی، تسلیم کرنا، جو بات ہم بول رہے ہیں اس کی آپ تصدیق کر دیں کہ حضرت یہ بات سچ ہے، سمجھو یہی تصدیق ہے، اسی کو صدق کہتے ہیں۔ صدق معنی سچا، اور کذب کے معنی ہوتا ہے جھوٹا، عربی کا لفظ ہے صدق اور کذب۔ تو جو صدق ہوتا ہے اسے سچ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، جو کذب ہوتا ہے اسے جھوٹ کی طرف۔ حضرت ابو بکر کا نام حضرت ابو بکر، حضرت عبداللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب بھی نہیں ملا، صرف ابو بکر کہا جاتا تھا۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر جب انگلی اٹھانا لوگوں نے شروع کیا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے نبی نہیں ہیں، جا کر کے صدیق اکبر کی بارگاہ میں لوگوں نے کہا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو، جس کا کلمہ پڑھتے ہو، جس کے بارے میں تم سب کو بتاتے ہو، آج اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ اپنے آپ کو نبی کہتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ پر قرآن نازل ہوا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا وہ واقعی میں سچ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں، وہ صادق الامین بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، سچے رسول ہیں۔ اسی دن سے ان کو کہا گیا یہ آج سے ابو بکر نہیں ہیں بلکہ ابو بکر صدیق سے نام سے پکارے جائیں گے۔ آج تک دنیا ان کو صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ تصدیق سب سے پہلے کرنے والے ابو بکر صدیق، اور خلیفہ اول بھی سب سے پہلے۔ کسی سے پوچھا گیا یہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے ایمان لائے یا حضرت علی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اس وقت ایمان لایا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت میں ایمان لایا تھا۔ تو معلومات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لے کر آتے ہیں جوانوں میں، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی ہیں یا حضرت زبیر ہیں۔ تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، اس میں دونوں باتیں موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگ تجارت کر رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوتا ہے، خدیجہ الکبریٰ نے میرے آقا کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں اپنا کچھ مال و زر دیتی ہے، اور دینے کے بعد میں کہا ہے آپ اس مال کو لے کر کے جائیں، تجارت کے لیے جو منافع ہوگا آدھا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال کو لے کر کے تجارت کے لیے چلتے ہیں۔ جب واپسی ہوتی ہے میرے آقا چلتے ہیں تو خدیجہ چل کے چھت کے اوپر سے دیکھتی ہیں کہ یہ قافلہ آ رہا ہے، دیکھوں میں جس کو مال دیا تھا، جس کو میں مال دی تھی وہ واپس آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں۔ جب وہ چھت پہ چڑھتی ہیں تو عجیب و غریب معاملہ دیکھتی ہیں۔ ان کو کیا نظر آتا ہے کہ محمد عربی چل رہے ہیں تو بادل ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور وہ آگے چل رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں بادل جاتا ہے۔ کسی درخت کے پاس اگر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کا سایہ دوسری طرف ہے تو سایہ مڑ کر کے نبی کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں حضرت خدیجہ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، اور آنے کے بعد میں حضرت خدیجہ کے مال کو واپس کیا، اور واپس کرنے کے بعد میں فوراً نکاح کی جو انہوں نے خواہش ظاہر کی، وہ آ کر کے اپنے چچا سے کہتے ہیں یعنی حضرت ابو طالب سے کہتے ہیں، اور آنے کے بعد میں حضرت ابو طالب سے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ورقہ بن نوفل کے موجودگی میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح خدیجہ سے ہوتا ہے۔ جانتے ہوتے خدیجہ تو یعنی دو
جگہ سے ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال کی تھی اور میرے آقا 25 سال کے ہیں۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہو رہا ہے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، اے نبی آخر الزمان، آپ نے ایک 40 سالہ عورت سے شادی کر کے جو بیوہ ہیں اور دو جگہ سے انہیں دو جگہ سے نا جو ہے، ایک جگہ شادی ہوئی تھی وہاں سے چھوٹی، دوسری جگہ شادی ہوئی ہے، وہ دو متعلقہ ہیں، دو جگہ سے چھوٹی ہوئی ہے، آپ ان سے شادی کیوں کر رہے ہیں جبکہ وہ بیوہ ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے سوال کرنے والوں سن لو، میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ میرے امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ جس عورت کا شوہر مر جائے گا اسے جینا دشوار کر دیں گے، اگر وہ سامنے سے گزرے گی تو لوگ اسے منحوس کا لقب دیں گے، اسے جو ہے لوگ منحوسیت سے یاد کریں گے۔ اس لیے میں نے 40 سال عورت سے شادی کر کے اس کے مقام کو بلند کر دیا کہ کوئی عورت منحوس نہیں ہوتی ہے، اسے بھی اسلام اختیار دیتا اپنی زندگی گزارنے کا۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جب عورتیں کہتی ہیں کہ نبی نے ہمیں 4 دیواری کے اندر گھیر دیا، کچھ ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد میں نبی پر انگلیاں اٹھاتی، میں ان عورتیں سے پوچھتا ہوں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو اپنا مشاہدہ کرو، 1400 سال پہلے کی تمہارا کیا عالم تھا؟ یہ مرد حضرات جنہیں آج اپنے سر کا تاج تمہیں سمجھتے ہیں، اپنے پیر کی جوتی بھی نہیں سمجھتے تھے، حالت ناپاکی میں آپ کا کمرہ الگ کر دیتے تھے، آپ سے بات چیت کرنا بند کر دیتے تھے، آپ کو ایک اجنبی کی طرح کھانا دور سے آپ کے جو ہے قریب کھانا دور سے کھسکایا جاتا تھا اور دور سے آپ کو کھانا پانی دیا جاتا تھا، کھانے کی برتنیں الگ تھیں، یہاں تک کہ اتنی جہالت پھیل چکی تھی کہ زندہ بیٹیوں کو زمین میں درگور کر دیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب میرے آقا نہیں آئے تھے، بیٹیوں نے عریضہ پیش کیا، اے پاک پروردگار عالم، کوئی ایسا رہنما بھیج دے، کوئی ایسا مسیحا بھیج دے جو مجھے زندہ درگور ہونے سے بچا لے۔ اور جب میرے آقا پیدا ہوئے مکہ کی دھرتی پر تو میرے رب فرماتا ہے، اے میرے بندو، آج سے اور اے میرے بندو، اے حضرت حوا کی بیٹیوں، آج کے بعد تمہیں کوئی باپ زندہ زمین میں درگور نہیں کرے گا، کیونکہ میرا محبوب مکے میں پیدا ہو چکا ہے، تمہیں وہ مقام دے گا، وہ عزت و وقار دے گا۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اور عورتوں کے مقام کو اتنا بلند کر دیا، کہا وہ عورت اگر اپنے گھر پہ ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے نجات ہے، اگر اس کی شادی ہو جائے تو اپنے شوہر کے لیے نجات ہے، وہی عورت اگر ماں بن جاتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عورت کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ یہ عورتوں کو مقام میرے آقا نے دیا۔ آج عورتیں نبی کے احسان کو بھول کر کے نبی پر انگلیاں اٹھاتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں 4 دیواری کے اندر گھیر دیا، پردے کا حکم دے دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرتبہ عورتوں کو دیا کوئی مجاب دے ہی نہیں سکتا، یہ اسلام کا دین ہے۔ لیکن ہمارے گھر کی خواتین نبی پر انگلیاں اٹھاتی ہیں، نبی کی ذات پر انگلیاں اٹھاتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 4 بیٹیاں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بیٹے حضرت امام حسن و حسین ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کرتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، 2 صاحبزادے جو پیدا ہوتے ہیں خدیجہ الکبریٰ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ اب ہم آپ کو سمجھنا کہ رحمت للعالمین ہے کیسے؟ جب طائف کے بازار میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاتے ہیں اور دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو طائف والوں نے ان کے ساتھ جو کیا وہ تو آپ جانتے ہی ہیں
کہ ان لوگوں نے نبی پر پتھروں کو برسانا شروع کیا۔ اللہ اکبر! وہ منظر کیا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیر پر نوکیلے پتھر مارے جاتے تھے، اور میرے آقا جب تکلیف سے بیٹھ جاتے تو دو نوجوان بچے پہنچتے میرے آقا کے بازو کو پکڑ کر چلاتے تھے، پیچھے سے پتھر مارا جاتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پیر میں نالین مبارکہ پہنے ہوئے تھے، جو پیر میں اپنے جوتے پہنے ہوئے تھے، جو پیر میں وہ نالین پہنے ہوئے تھے، خون سے لبریز ہو جاتا ہے، خون سے بھر جاتا ہے۔ اتنے میں فرشتے آ گئے، اے اللہ کے رسول، طائف والوں نے آپ پر بہت برا سلوک کیا، آپ کے ساتھ آپ پر پتھریں برسا رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، آپ پر مصیبتیں نازل کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہو تو ان دونوں پہاڑوں کو میں ملا دیتا ہوں، اور ملانے کے بعد میں یہ طائف نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور دوسرے فرشتے آتے ہیں، یعنی ہوا کا فرشتہ آیا، کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے دیں تو میں اتنی تیز ہوا چلا دوں کہ طائف کا بازار اڑ کر ہی غائب ہو جائے۔ زمین کا فرشتہ آیا، کہا اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے دیں تو میں زمین کو ان کے اوپر پلٹ دوں۔ اور بادلوں کا فرشتہ آیا، کہا اے اللہ کے رسول اگر آپ حکم دے دیں تو میں ان کے اوپر بادل کا ایک ٹکڑا گرا دوں، سب طائف تباہ و برباد ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں تم جو ہے ان کے اوپر بادل گرانے کی بات کرتے ہو، ان کے اوپر جو ہے ہوا چلانے کی بات کرتے ہو، ان پر مصیبتیں نازل کرنے کی بات کرتے ہو، لیکن قرآن میرا فرماتا ہے محبوب میں نے تمہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ساری کائنات کے لیے تمہیں رحمت بنا کر کے بھیجا ہوں، قہر و غضب بنا کر کے نہیں بھیجا ہوں۔ اے فرشتوں میں رحمت للعالمین ہوں، میں ان پر رحم کرتا ہوں، مجھے ان کے اوپر قہر و غضب کرنا یہ برداشت نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ پر یہ پتھر برساتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ پر مصیبتیں نازل کرتے ہیں، آپ ان کے اوپر رحم فرما رہے ہیں، آپ رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازے گئے ہیں، یہ بے شک قرآن کا اعلان ہے، لیکن اتنی تکلیف پر آپ صبر کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، اے سوال کرنے والے سن لے، میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ یہ نہیں ایمان لائے، لیکن ان کے آنے والی نسل ایمان ضرور لائیں گی۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہوا یہی کہ طائف میں پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کیا تو سب کے سب ایمان سے سرفراز ہوئے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ رحمت للعالمین، لیکن ہم اور آپ جب نبی کو رحمت للعالمین مانیں گے، دل سے یاد کریں گے تو نبی ہمارے ساتھ۔ ہم اور آپ ایک خود کی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن بتاؤ امام حسین کے مجلس میں بیٹھے ہو لیکن امام حسین کے کردار کو نہیں اپناتے۔ کل میدان محشر میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئیں گے اور نبی کی بارگاہ میں عرض کریں گے، اے میرے نانا جان یہ شخص دنیا میں مجھ سے محبت کیا کرتا تھا، میں اس کے شفاعت کے لیے آیا ہوں، لیکن کیسی محبت؟ دیگ بھر کھچڑا پکا کے تم کھلا دو، سبیلے لگا کے پانی پلا دو، یہ محبت تو ہے۔ ہم یہ نہیں کریں کہ یہ جائز نہیں ہے، جائز کتابوں میں بھی درست ہے، لیکن امام حسین فرماتے ہیں میرے ماننے والوں سب سے پہلے تم یہ دیکھو تمہارے محلے میں کوئی غریب کا بچہ بھوکا تو نہیں ہے، کوئی غریب کے گھر میں کوئی بچہ بھوک سے بلک تو نہیں رہا ہے، کوئی غریب کا گھر ٹوٹ تو نہیں رہا ہے، کوئی عورت ایسی ہے جو لاچار و مجبور ہو کر اپنے بچے کو بھوکا تو نہیں سلا رہی ہے۔ اگر تم نے یہ دیکھ کر اس کی مدد کر دیا تو رب کی مدد آئے گی ضرور، لیکن میدان محشر میں سب سے پہلے شفاعت میں کرواؤں گا، یہ امام حسین فرماتے ہیں۔ لیکن ہم اور آپ نہیں دیکھتے، ہم اور آپ یہ دیکھتے ہی نہیں کہ ہمارے محلے میں کون رو رہا ہے، ہمارے محلے میں کون، ہم تو صرف اپنا نام رکھ کرنے کے لیے ہم کھچڑا اور سبیلے لگاتے ہیں کہ ہمارا نام و فلاں سیٹھ نے آج بہت سارے کھچڑے تقسیم کیے۔ میرے مسلمان دوستو، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر نبی سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور طریقوں کو اپناؤ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وقت آیا، آخری وقت، اعلان کیا ہے بلال جاؤ اعلان کر دو کہ میرے آقا سب کو طلب کیا، سب کو طلب کرتے ہیں، اور کہا جس کا جو حق ہے میرے اوپر سے لے لے۔ بہت ہی
ٹائم ہی کم ہے لیکن جلدی جلدی آپ سماعت فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں جس کا جو حق وہ آ کرتے ہیں مجھ سے اپنا حق لے لے۔ حضرت وقاصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا آپ پر حق ہے۔ میرے آقا نے فرمایا آپ کا حق کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آپ کا حق جو ہے وہ لے لو۔ حضرت وقاصہ کہتے ہیں یا رسول اللہ فلاں جنگ میں آپ کے ہاتھ میں چابک کا کوڑا تھا، اس وقت آپ لوگوں کو مار رہے تھے، میرے پیٹھ پہ ایک کوڑا لگا تھا، اس کا بدلہ میں لینا چاہتا ہوں۔ قربان جاؤ مسلمانوں، اس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو جس نبی نے تمہیں کلمہ سکھایا ہے، جس نبی کے صدقے میں زندگی ملی ہے۔ حضرت وقاصہ صحابی ہیں۔ حضرت وقاصہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا تھا، ابو بکر صدیق آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں وقاصہ میرے جسم کے تم جتنے کوڑے مارنا چاہتے ہو مار لو، لیکن میرے نبی کے جسم پر کو جو ہے چابک نہ پڑنے پائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آگے بڑھتے ہیں، سب لوگوں نے کہا لیکن حضرت وقاصہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں صرف نبی سے لینا ہے اپنا حساب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کے یہاں سے چابک لے کر کے آؤ۔ اب چابک کو جب لے کر آتے ہیں، حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا رسول اے پاک پروردگار عالم یہ کون سا منظر ہے؟ یہ میری نگاہیں کیا دیکھ رہی ہیں کہ میرے والد گرامی کے پیٹھ پر چابک برسنے جا رہے ہیں۔ حضرت وقاصہ کے ہاتھ میں دیا گیا، تمام لوگوں کے ہاتھ لرزتے ہوئے اٹھ گئے، مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت وقاصہ آگے بڑھے اور کیا یا رسول اللہ جب آپ کا چابک میرے پیٹھ پر لگا تھا تو میرے پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، یعنی کرتا نہیں تھا، ننگی پیٹھ تھی، اس لیے آپ کے جسم پر بھی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پیٹھ پر بھی کرتا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پیٹھ پر بھی پیرہن نہیں ہونا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کپڑے مبارکہ کو اوپر اٹھاتے ہیں، اپنے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہیں، اپنے پیرہن کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ حضرت وقاصہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اور اوپر اٹھائیے، یا رسول اللہ اور اوپر اٹھائیے۔ میرے آقا نے اور اوپر اٹھایا، یہاں تک کہ مہر نبوت چمکنے لگا۔ حضرت وقاصہ کوڑا کو پھینکتے ہیں، چابک کو ایک طرف پھینکتے ہیں، حضرت وقاصہ نبی کو چمٹ گئے اور چمٹنے کے بعد مہر نبوت کو چوم لیا۔ تمام صحابہ دیکھ رہے ہیں، عرض کرتے ہیں وقاصہ تم تو مارنے کے لیے آگے بڑھے تھے، تم چابک برسانے کے لیے آگے بڑھے تھے، آخر تم نے نبی کو چمٹ کیوں گئے؟ تو حضرت وقاصہ کہتے ہیں نبی نے فرمایا تھا اگر انسان تو انسان ہے، اگر یہ کپڑا میرے بدن سے ٹچ ہو جائے تو جہنم کے اندر اتنی طاقت نہیں اس کپڑے کو جلا دے، اس لیے میں نے نبی کو چوم لیا تاکہ میرے جسم کو جہنم نہ جلا سکے۔ یہ امام حضرت وقاصہ۔ آئیے ہم اور آپ انہی باتوں پر اپنی اسی گفتگو پر ہم اور آپ متفق ہو کر کے اور عمل کرنے کی توفیق اور رفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ العزیز کل پھر ہم یہیں سے شروع کریں گے اور کوشش کریں گے کہ حضرت بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی تک بات پہنچ سکے تاکہ کربلا کا بیان ہم آرام سے سنیں۔ ہم تو چاہتے یہ تھے کہ شروع ہی سے کربلا شروع کیا جائے حضرت امیر معاویہ سے، اور شروع ہی سے اگر شروع کرتے تو میں اپنے کم علمی کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ کربلا 10 دن بیان کیا آتا ہے لیکن 10 دن بھی کم ہو جاتا ہے، اپنے کم علمی کی بنیاد پر میں بتاتا ہوں۔ یہ سمجھو ایک سرسری نظر میں میں آپ کو وحدانیت اور رسالت کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل آپ کو ہم خلیفہ کے تعلق سے گفتگو کریں گے، خلیفہ کا کیا مت ہے وہ بتائیں گے، نبی کی جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ کل ہم یہ سماعت کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے بولنے میں عمدن یا سامن جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ تبارک و تعالی اس سے معاف فرمائے اور ہم سبھی لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کے